بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، رائل نیوز کراچی اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں سردار محمد صابر عباسی، ہوسٹ. میرا پروگرام ہے پاکستان کے رنگ صابر عباسی کے ساتھ. ہم کراچی اور پاکستان کی ان شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لوگوں کی خدمت کی ہو. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایسے نوجوان جو کہ بہاری قومی موومنٹ کے چیئرمین ہیں اور اپنی قوم کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب کامران علی صاحب. آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ بہاری قومی موومنٹ کے لیے آپ نے یہ نام کیوں تجویز کیا اور کیوں سوچا اور اس پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو کامران علی کا سلام قبول ہو. سب سے پہلے تو صابر عباسی صاحب، میں آپ کے رائل ٹی وی چینل کا، وقار صاحب کا، یاسر راجپوت کا اور تمام آپ کے انتظامیہ عملے کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے 65 لاکھ بہاریوں کی نمائندگی کرنے کی مجھے اجازت دی. میں بے حد آپ کا بہت شکریہ آپ کا. اچھا، ہم سلسلے کو بڑھائیں گے. آپ نے بہاری قومی موومنٹ کا باعث چیئرمین چارج سنبھالا. بہت عرصے سے تنظیم یہ کام کر رہی تھی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اس کا خیال کیوں آیا کہ آپ اس قوم کے لیے آگے بڑھیں؟ دیکھیں، خیال آتا نہیں ہے سر، خیال جو ہے وہ لانا پڑتا ہے، اور وہ اس لیے لے کر کے آئے. میری کوئی دلچسپی نہیں تھی سیاست میں ایک سماجی شخصیت، کاروباری شخصیت کا ذہن رکھنے والا شخص تھا. بات یہ، جب میں نے اپنی قوم کا درد محسوس کیا، میں نے دیکھا کہ گلی گلی محلے میں کچرے کا ڈھیر ہے، روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں اور سیاست سے لوگ ناراض ہیں اور خوفزدہ تھے لوگ. ایک سیاسی مافیا 37 سال قابض رہی، اس نے غلام بنایا ہوا تھا. تو ایک جرت لوگوں میں نہیں تھی. جو اللہ نے مجھے توفیق دی، میرے ساتھیوں کو توفیق دی، تو ہم نے کوشش کی. ہم نے بولا چلیں جی، ہماری شناخت ہم سے چھینی جا رہی ہے شناختی کارڈ بلاک کروا کر. پھر ایک مسئلہ تھا محصورین پاکستانیوں کا، یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا. تو ہم نے سوچا کہ ایک اپنی جماعت بنائی جائے جس سے ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جماعت بنا لی، لیکن بہاریوں کا جو مقام ہے، ابھی پچھلے دنوں ہی ہم نے دیکھا کہ پاک فوج نے جو ہے بہاریوں کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی اور ان لوگوں کو جو خاندان سمیت پاکستان آئے تھے اور پاک فوج کا انہوں نے ساتھ دیا تھا آزادی میں اور فوج میں شامل بھی ہوئے تھے، ان کو اعزازیہ دیا گیا ہے. تو آپ کی ستائش تو ہو رہی ہے، اب کون سا وہ حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ اعزاز و اعزازیہ میری نظر میں جب بہتر تھا کہ اگر آپ یہ 2 لاکھ لینے سے بہتر تھا یا 2 لاکھ دینے سے بہتر تھا کہ ہمیں ہماری جو کھوئی بھی جو شناخت ہے وہ ہمیں لوٹاتے، ہمیں دی جاتی ہماری شناخت. 2009 میں ایک سیاسی مافیا نے، میں نام لے کے کسی کا دلاداری کسی کے نہیں کرنا چاہتا، ایک سازش کے تحت ہماری قوم، ہماری کمیونٹی، ہم بہاریوں کی شناخت جو ہے بلاک کرنے کی کوشش کی. ہمارے شناختی کارڈ بلاک ہوئے. شناختی کارڈ آج بھی بن جاتے ہیں پاکستان میں، کوئی کام ناممکن نہیں ہے. لیکن 50,000 60,000 اگر آپ دے کر کے شناختی کارڈ بناتے ہیں تو آپ کے پاس بجٹ نہیں رہے گا. جب آپ کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دیں گے؟ نمبر 2، ہمارا سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، جو فوت ہو چکا ہے یا ہونے کو جا رہا ہے، وہ کہ آپ 2 لاکھ روپے لینے سے بہتر یا ہمیں دینے سے بہتر ہمارے جو 66 کیمپوں میں بنگلہ دیش میں جو محصرین جو ہے، جو وہاں کسمہ کسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ ان کو یہاں لانے کی بات کرتے، کوشش کرتے، تو وہ زیادہ بہتر تھا. کیونکہ میری نظر میں جیسے 90,000 فوجی تھے ویسے یہ 7 لاکھ فوجی ہیں. یہ وہی فوجی ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنگیں لڑی ہیں 1971 میں. یہ وہی فوجی ہیں، یہ وہی ماں بہنیں ہیں جن کی ماں نے، باپ نے، دادا نے کنووں میں کود کے خودکشی کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا اس وطن عزیز کے. اچھا، آپ نے کہا کہ ان کو لانا چاہیے تھا، تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور غلام حیدر واحد صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. انہوں نے بھی کئی خاندانوں کو ایک جہاز میں سفر کرا کے لے کر آئے تھے، پنجاب کے علاقے میں آباد کیا تھا. اس کے بعد سلسلہ رک گیا یہ. تو آپ نے کسی ایسے فورم پہ جا کے اس کے لیے احتجاج نہیں کیا، اپیل نہیں کی، جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان کا دفتر ہے، یا آپ نے سندھ میں اگر آپ رہتے ہیں تو وزیر اعلیٰ سندھ کا
گورنر سندھ کا، تو ان کو اس طرف آپ نے توجہ دلوائی؟ دیکھیں بات یہ ہے، توجہ محسوس کی جاتی ہے. ایک درد کا نام ہے توجہ. جب آپ درد جو ہے نا دیکھا نہیں جاتا، درد محسوس کیا جاتا ہے. ماضی میں آپ نے جن وزیر اعظم کا نام لیا، میاں نواز شریف صاحب یا غلام حیدر بھائی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ درد محسوس کیا تھا. ان کو ہمدردی تھی بہاری قوم سے، وہ لے کر کے آئے. موجودہ جو گورنمنٹ ہے ان کو نہ تو انٹرسٹ ہے اور نہ ہی وہ ہمارا درد محسوس کرتے ہیں. تو اللہ راہ گورنمنٹ چل رہی ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کے کہنے پہ کہ میں صدر پاکستان سے، آرمی چیف صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے اپنے 65 لاکھ بہاری بھائیوں کی طرف سے خدا کے لیے ترس کھائیے ہماری قوم پر، ہمارے لوگوں پر. بڑا کسمکس اسی کی زندگی گزار رہی ہے یہ قوم. آپ 12x12 کی ایک کھولی ہے کمرہ جسے ہم کہتے ہیں، وہاں گزارا کرنے پہ ہماری قوم جو ہے وہ مجبور ہے. میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ خدایا ہم پر رحم کریے، ہماری قوم پہ، ان غریبوں کو، ان پاکستانی فوجیوں کو پاکستان لائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ابھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے ہم، ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے رائل نیوز، پاکستان کے رنگ صابر عباسی کے ساتھ.